بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فطرے کے احکام، خصوصاً آیت اللہ العظمیٰ سید علی حسینی سستانی صاحب کے فتوے کے مطابق فطرے کے خاص احکام جس پہ سب سے زیادہ بحث گفتگو ہوتی ہے اور جس کے بارے میں سب سے زیادہ سوال ہوتا ہے اور پوچھا جاتا ہے مولانا صاحب یہ ایسے کیسے ہے، مولانا صاحب یہ ایسے کیسے ہیں، تو فطرے کے تمام مسائل 5 منٹ اپنا وقت نکال کر سن لیجئے، انشاءاللہ تمام جو ہے کیا کہتے ہیں آپ کے شکوک دور ہو جائیں گے، جو بھی شبہات آپ کے ذہن میں ہیں، جو مسئلے آپ کو نہیں معلوم ہیں وہ بھی آپ کو پتہ چل جائیں گے اور تمام جو آپ کے ذہن سے دور ہو جائیں گے۔ مسئلہ نمبر 2023 میں حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی حسینی سستانی صاحب فرماتے ہیں زکوٰۃ فطرہ کو بنا بر احتیاط واجب، یعنی احتیاط واجب کے بنا پر صرف اور صرف شیعہ فقیروں کو دیا جا سکتا ہے۔ شیعہ فقیروں کو دیا جا سکتا ہے، یعنی غیر شیعہ جو مثلاً اہل سنت وغیرہ جو فقیر ہیں ان کو نہیں دیا جا سکتا بنا بر احتیاط واجب۔ شہر میں فقیر نہ ہو، شیعہ فقیر نہ ہو تو آپ جو ہے کیا کہتے ہیں غیر مسلم دوسرے مسلمان فقیر کو دے سکتے ہیں، مثلا اہل سنت وغیرہ کے فقیر کو بھی دے سکتے ہیں اس صورت میں جب آپ کے شہر میں، آپ کے وطن میں، آپ کے پاس میں کوئی شیعہ جو ہے مستحق موجود نہ ہو، یا جو ہے وہ دوسرے جو ہے وہ مسائل پیش آئیں، مثلاً اگر وہ جنگ میں آپ کی مدد کر سکتا ہے، اگر وہ آپ کی کسی طریقے سے مدد کر سکتا ہے، یا اس کا دل نرم کرنے کے لیے، یا اس کو دین مبین اسلام کی طرف یعنی شیعت کی طرف راغب کرنے کے لیے بھی جو ہے دیا جا سکتا ہے، ورنہ جو ہے ایسے ہی نہیں دیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے آیت اللہ سستانی صاحب فرماتے ہیں مسئلہ نمبر 2025 میں کہتے ہیں کہ فقیر کہ جس کو آپ فطرہ دے رہے ہیں ضروری نہیں ہے کہ وہ عادل ہو۔ میں واضح کر دوں، عادل سے مراد انصاف پسند نہیں ہوتا، یہ اس کا ڈکشنری معنی ہے۔ عادل وہ ہے کہ جو کھلے عام گناہ کبیرہ انجام نہ دیتا ہو اور کھلے عام گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو انجام نہ دیتا ہو آشکار طور پر، واضح طور پر، اور جو ہے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو انجام دینے پر نہ دینے پر کوشش کرتا ہو، صحیح کرتا ہو کہ انجام نہ دو، اس کو کہتے عادل۔ انصاف پسند کو عادل نہیں کہتے، بلکہ جو شخص گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو علنی طور پر، اوپن طور پر کھلے عام انجام نہ دیتا اس کو کہتے عادل۔ مثلا کھلے عام جھوٹ نہیں بولتا، کھلے عام مثلا شراب نہیں پیتا، معاذ اللہ استغفر اللہ، کھلے عام زنا نہیں کرتا ہے، ایسا شخص جو ہے وہ عادل ہے۔ گناہ کبیرہ کو انجام نہ دیتا اور گناہ صغیرہ پر اصرار نہ کرتا، یعنی ایسے شخص کو کہتے ہیں عادل انسان۔ تو غیر سستانی صاحب فرماتے کہ جس فقیر کو آپ فطرہ دے رہے ہیں ضروری نہیں ہے کہ وہ فقیر عادل ہو، بلکہ وہ احتیاط واجب یہ ہے کہ صرف شراب کو پینے والا نہیں ہونا چاہیے، بے نمازی نہیں ہونا چاہیے، اور جو اوپن طریقے سے کھلے عام طریقے سے گناہ کرتا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ باقی معصوم ہم لوگ نہیں ڈھونڈ سکتے، کوئی بھی اس زمانے میں معصوم نہیں ہے ہم ڈھونڈیں کہ ہم اس کو نہ دیں ان کو نہ دیں، یہ جو ہے ایسے ہیں ویسے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی فقیر ہے عادل نہیں ہے تو اسے دے سکتے، لیکن شراب خور نہیں ہونا چاہیے، بے نمازی نہیں ہونا چاہیے، یا کھلے عام اوپن طریقے سے جو ہے کیا کہتے ہیں وہ گناہ کرنے والا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ایک اور مسئلہ جو ہے 2026 میں حضرت آیت اللہ سستانی صاحب کہتے ہیں کہ وہ شخص جو فطرے کے پیسے کو یا فطرے کی چیزوں کو گناہ میں یوز کریں، مثلا ایک آدمی فقیر ہے، آپ جانتے ہیں فقیر ہے، آپ اس کو پیسہ دیں گے وہ اس کو بیچ کر جا کر فلم دیکھے گا، وہ اس کو بیچ کر جا کر جو ہے شراب پیے گا، وہ اس کے پیسہ نکال کر جا کر اس سے جوا کھیلے گا، یا کچھ اور جو ہے کیا کہتے ہیں حرام کام کرے گا۔ وہ شخص جو اس پیسے کو حرام کام میں یوز اور مصرف اور استعمال کرنے والا ہے یا کرتا ہے، اسے بھی فطرہ نہیں دینا چاہیے۔ خب بے حجاب عورت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کوئی عورت ہے، فقیر ہے، شیعہ بھی ہے اور بے حجاب ہے، ایسی صورت میں کیا کریں؟ اس کو جو ہے فطرہ دیا جا سکتا ہے یا فطرہ نہیں دیا جا سکتا ہے، جبکہ حجاب کرنا واجب ہے؟ اگر کوئی عورت بے حجاب ہے اور کھلے عام بے حجابی کرتی ہے، یعنی کبھی بھی حجاب کی رعایت اور پرواہ نہیں کرتی ہے، تو ایسے کو بھی جو ہے فطرہ دینا صحیح بہتر نہیں ہے۔
ٹھیک ہے، یہ ان باتوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہر فقیر کو یہ نہیں کہ مثلا ایک فقیر کو 200 گرام 400 گرام پکڑا دیجئے، ہر فقیر کو ایک سا کم سے کم جو ہے کیا کہتے ہیں یعنی 3 پاؤ 750 گرام کم سے کم گیہوں وغیرہ دینا چاہیے، اس سے کم نہیں دینا چاہیے۔ اسی طریقے سے جو ہے کیا کہتے ہیں اگر آپ کے فیملی ممبر میں کوئی فقیر ہے تو پہلے آپ اسے دینے کی کوشش کریں، اگر آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں گلی میں کوئی ہے تو اسے دینے کی کوشش کریں، آپ کے پڑوس میں کوئی ہے تو پہلے اسے دینے کی کوشش کریں، نہیں ہے تو آپ کے محلے میں جو غریب اور محتاج ہے اسے دینے کی کوشش کریں، نہیں ہے تو آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں ایریے میں جو ہے جائیں، اگر ایریے میں بھی نہیں ہے تو پھر آپ کے شہر میں، اگر آپ کے شہر میں نہیں ہے تو پھر آپ کے ضلع میں، آپ کے ضلع میں نہیں ہے تو پھر آپ کے ملک میں، ہاں اس طریقے سے صوبے میں، پھر صوبے سے ملک میں نہیں تو پھر دوسرے ملک آپ ٹرانسفر کر سکتے ہیں، لیکن سب سے پہلے اگر آپ کے گھر میں کوئی ہے تو وہ دے سکتے ہیں۔ کوئی شخص کہے کہ میں فقیر ہوں تو صرف اس کے کہنے کی باتوں پر عمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ یقین اور اطمینان نہ ہو جائے کہ وہ فقیر ہے یا نہیں ہے، جب تک کہ اس کے بارے میں اطمینان نہ ہو جائے اسے فطرہ نہیں دیا جا سکتا ہے۔ فطرہ میں قصد قربت ہونا چاہیے، یعنی قربت کی نیت سے دے کہ یہ فطرہ ہم اللہ کے لیے دے رہے ہیں، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں دے رہے ہیں۔ فطرہ اسی لیے جو ہے فطرہ جو ہے وہ پہلے نہیں دیا جا سکتا ہے۔ البتہ ایک مسئلہ ہے، بہت ہی قابل غور مسئلہ ہے، وہ قابل غور مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کسی غریب یا کسی فقیر کو اگر ہم فطرہ دے رہے ہیں اور جانتے ہیں مثلا کسی ایسے جو ہے کیا کہتے ہیں عورت کو دے رہے ہیں جس کا بچہ ہے اور جانتے ہیں کہ عید کے دن اس کو کپڑے کی ضرورت ہے، اور اگر ہم عید کے دن اس کو فطرہ نکال کے دیں گے تو وہ بچہ جو ہے کپڑا نہیں پہن سکتا ہے، عید کے دن کب وہ خریدے گا کب وہ پہنے گا، ایسی صورت میں کیا کریں؟ اور فطرہ عید سے پہلے بھی جو ہے واجب بھی نہیں ہے کہ ہم جو ہے دیں، چونکہ واجب ہے نہیں عید سے پہلے، شب عید کو اس کا وجوب ہوتا ہے، تو جب واجب ہے نہیں تو پھر کیسے جو ہے کیا کہتے ہیں فطرہ ہم پہلے دے دیں؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ شب عید سے پہلے واجب نہیں ہے اور نہیں دینا چاہیے، لیکن اگر اس طرح کے مسائل ہیں، ہو سکتا ہے زمانے کے اعتبار سے یہ مشکلات اور پریشانیاں آئیں، تو اس کے جو ہے کیا کہتے ہیں بھی برطرف کرنے کا بہت بہترین طریقہ ہے، اور جو ہے مراجع کرام نے اس کو بھی بیان کیا۔ حضرت آیت اللہ سستانی صاحب کہتے ہیں کہ آپ اسے پہلے سے قرض دے دیں، ٹھیک ہے نا، اس کو قرض دے دیں، اور جب فطرہ آپ پر واجب ہو جائے تو اس قرض کو فطرے میں شمار کر لے کہ اتنا روپیہ میں نے فلاں آدمی کو قرض دیا تھا، وہ اتنا روپیہ میرا فطرے میں نکل گیا اور میں نے اس کو دے دیا، اور اس کو بتا دیں، کافی ہو جائے گا۔ البتہ بتانا بھی ضروری نہیں، اسی قرض کو نیت کر لے، اس طریقے سے اس کا کام بھی چل جائے گا اور اس بچے کے لیے کپڑا وغیرہ کا بھی انتظام ہو جائے گا، اور ادھر آپ کی جو ہے کیا کہتے ہیں وہ آپ کا فطرہ بھی ادا ہو جائے گا۔ لہٰذا یہ چیز جو ہے قابل غور تھی، جو ہے آپ جانیں بے عیب چیز جو ہے فطرے میں جو ہے دیں، گیہوں چاول جو بھی دے رہے ہیں بے عیب ہونا چاہیے، نہیں کہ سڑا گلا جو سب سے ردی مال ہو، جب سب سے جو ہے وہ ہو وہ آپ جو ہے فطرے میں دیں، یہ بھی کافی نہیں ہے، اور اس کو پروردگار عالم نہ قبول کرے گا اور نہ ہی فطرے کا وجوب آپ کے گردن سے ہٹے گا۔ نماز عید ادا کرنے سے پہلے فطرہ ادا کرنا چاہیے جو شخص نماز پڑھنا چاہتا ہے۔ ہاں جو شخص نماز نہیں پڑھنا چاہتا ہے وہ جو ہے وہ فطرہ ادا جو ہے کیا کہتے ہیں جو ہے نماز عید تک بھی کر سکتا ہے۔ ہاں یہ اور ایک بات یہ بھی بہت ہی قابل غور اور بہت ہی ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو ہے فطرہ جو ہے الگ کرنا، عید سے پہلے جو ہے کوشش کریں کہ غریبوں تک پہنچا دیں، اگر نہیں پہنچا سکتے تو الگ کر دیں بھی کافی ہے، لیکن جتنا جلدی ہو سکے اس کو جو ہے وہ غریبوں اور محتاجوں اور صاحب حق تک پہنچانے کی کوشش کرنا چاہیے ہمیں اور آپ کو۔ لیکن اگر جو ہے کیا کہتے ہیں نماز سے پہلے جانے سے پہلے اس کو جدا کر دے، یعنی فطرہ نکال دے، لیکن اس کو فقیر اور محتاج تک نہ پہنچا پائے تو کوئی حرج نہیں ہے بعد نماز پہنچانے میں، یعنی ادا کرنا واجب ہے، پہنچانا فوراً واجب نہیں کہ نماز سے پہلے فقیر تک پہنچا دے۔ بہتر یہی ہے کہ پہنچانے کی کوشش کرے، لیکن اگر نہ پہنچا پائے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ تاخیر جو آپ کر رہے ہیں پہنچانے میں، اس کے لیے اگر کوئی عقلی جو ہے کیا کہتے ہیں آپ کے پاس دلیل موجود ہے کہ مثلا یہ فلاں آدمی زیادہ مستحق ہے، وہ
جو ہے 2 گھنٹے بعد پہنچے گا، اس لیے تو ٹھیک ہے. لیکن اگر مثلاً جو ہے یوں ہی آپ نے نکال دیا اور بالکل کاہلی کرے یار ٹھیک ہے کوئی ملے گا تو کبھی ادا کر دیں گے دے دیں گے، تو یہ صحیح نہیں ہے. اگر فطرہ آپ نے جو ہے نکالا ہے اور پھر جو ہے بیچ میں آپ نے اس کو پردہ ادا نہیں کیا، مستحق تک نہیں پہنچایا، بیچ میں وہ تباہ ہو گیا یا زلزلہ آ گیا یا برباد ہو گیا یا چوری ہو گئی یا اس طرح کے کوئی مسائل پیش آ گئے، یا وہ چیز رکھے تھے آپ خراب ہو گئی، تو اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے. اگر آپ نے پہنچانے میں کاہلی کی ہے تو اتنا پھر سے آپ کو دینا پڑے گا، اس کے ضامن ہے آپ کو دینا پڑے گا. لیکن اگر آپ نے کوتاہی نہیں کہ مثلا جو ہے آپ نکال کر کے گئے تھے کہ نماز پڑھ کے آتا ہوں اور نماز پڑھنے کے بعد آ کے دیتا ہوں، اور پتہ چلا آپ گئے نماز پڑھنے کے لیے اور آپ کے گھر میں چوری ہو گئی اور وہ مال لوٹ لیا گیا، ایسی صورت میں آپ ضامن نہیں، آپ نے جو ادا کر دیا تھا وہ ادا کر دیا تھا. آپ کے اوپر کوئی جو ہے گناہ اور کوئی کفارہ اور کوئی کچھ بھی نہیں ہے کہ آپ دوبارہ سے پھر سے ادا کریں یا پھر سے جو ہے پریشان ہو، ایسا کچھ نہیں ہے. لہٰذا ان مسائل کو یاد رکھیں اور جو ہے دوسروں تک بھی پہنچانے کی کوشش کریں. میں نے اپنا کام انجام دے دیا، آپ بھی دوسروں تک پلیز برائے مہربانی پہنچانے کی کوشش کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی سن سکیں اور ان کو بھی جو ہے فطرے کے تمام احکام معلوم ہو سکیں انشاءاللہ. سید غلام رضا رضوی، مشہد مقدس، ایران. الرضا آن لائن کلاسز +989383277882. خدا حافظ.